کلام خدا سے جو آج ہم سیکھیں گے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں، روحانی زندگی ہم کس طرح بسر کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس کے اندر جو ہے یہ سیکھا ہے کہ خدا قدوس کی بلاہٹ جو ان سی ہے، ہر کسی کے لیے خدا قدوس کی بلاہٹ ہے۔ جو اس بلاہٹ کو قبول کرتا ہے، جو ان کے فرمان کو اپنے لیے مقدم جانتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق بسر کرنا چاہتا ہے، تو وہ خدا قدوس کی اس بلاہٹ کے نتیجے میں خدا قدوس کا چنا جانا جو ان سے فرزند کہلاتا ہے۔ جب خدا قدوس کا کلام اس تک پہنچا، اس نے قبول کیا، اس کلام کی بدولت اسے اپنی پرانی زندگی جو ان سی ہے، جو گناہی زندگی تھی جس میں گناہ موجود تھا، وہ نظر آتی ہے، اور اس گناہ کے وسیلے سے وہ توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ احساس کرتا ہے اور خدا کے حضوری میں جاتا ہے، اپنے آپ کو خالی کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ میں آئندہ سے جو ہے اس پرانی زندگی، اس گناہ آلودہ زندگی میں جو ہے اپنی زندگی کو بسر نہیں کروں گا، بلکہ نئے سرے سے آپ کے پاک کلام کو اپنی زندگی کا گہوارہ ٹھہراؤں گا، اور آپ کی اس کلام کی بدولت آپ کا جو انسا ہے میں بندہ ٹھہروں گا۔ کلام خدا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اقرار بپتسمے کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور آپ جو ان سے جب بپتسمہ حاصل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ خدا قدوس کا جو ان سے وہ وعدہ ہے کہ وہ جو ان سے وہ آپ کو روح القدس عنایت کرتے ہیں۔ ہم روح القدس کو سیکھ رہے ہیں کہ روح القدس جب عنایت ہوتا ہے تو ہمیں کس طریقے سے جو ان سے وہ گائیڈ کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر کہ اگر آپ کو جو ان سے ہے روح القدس عنایت نہیں ہوا تو آپ جو ان سے ہے وہ خدا قدوس کے فرمان کے مطابق اپنی زندگیاں آپ سے بسر ہونا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ ہم اس کے لیے دیکھتے ہیں کلسیوں پہلا باب 27ویں آیت میں، جب آپ کلسیوں پہلا باب 27ویں آیت میں آتے ہیں تو کلام خدا جو ہے وہ آپ کو بیان کرتا ہے۔ کلسیوں کا خط پہلا باب 27ویں آیت، کلام خدا آپ کو بیان کرتی ہے، جن پر خدا نے ظاہر کرنا چاہا کہ غیر قوموں میں اس بھید کے جلال کی دولت کیسی کچھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیح جو جلال کی امید ہیں تم میں رہتے ہیں۔ جب آپ اس تحفے کو، اس روح القدس کو پاتے ہیں تو پالوس رسول کلسیوں کی کلیسیا کو بیان کرتے ہیں کہ اس روح القدس کے وسیلے سے آپ کے اندر جو ہے مسیح جو ہے وہ سکونت کرتے ہیں، اور مسیح کی سکونت کی وجہ سے آپ جو ہیں مسیح کو جاننا شروع کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی جون سی ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے اس اقرار کے نتیجے میں۔ مسیح ہمارے اندر سکونت کر رہے ہیں۔ پالوس رسول گلتیوں کی کلیسیا کو دوسرے باب کی 20ویں آیت میں بیان کرتے ہیں۔ گلتیوں کی کلیسیا دوسرا باب اور اس کی 20ویں آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں تو کلام خدا آپ کو یوں سکھاتا ہے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جنہوں نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ پالوس رسول کلام خدا کے وسیلے سے میرے اور آپ تک یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب آپ اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، اپنے گناہ کا احساس کرنے کے وسیلے سے توبہ کے متلاشی ٹھہرے، آپ نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، آپ نے خدا قدوس سے توبہ طلب کی، اس توبہ کے نتیجے میں خدا قدوس کا فضل آپ پر جو ان سے وہ ظاہر ہوتا ہے، نازل ہوتا ہے، آپ ایک نئی زندگی میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ آپ نے اقرار کیا ہے کہ آئندہ سے آپ جو ہے وہ پرانی زندگی جو گناہ آلودہ زندگی تھی، جو خدا کے حکموں کو توڑنے والی زندگی تھی،
उसको उस जिंदगी को बसर नहीं करेंगे। आप इकरार करते हैं कि आप मसाया के साथ मसलूब हुए हैं। ये इकरार आपका बपतिस्मे के वक्त आपका खुदा के साथ है। आप इस इकरार से फिर नहीं सकते, आप इस इकरार को तोड़ नहीं सकते। अगर आप इस इकरार को तोड़ते हैं तो जो इकरार है जिसके वसीले से मसाया आपके अंदर सुकूनत कर रहे हैं, मसाया आपसे जुदा होते हैं। और जब मसाया आपसे जुदा होते हैं तो आप उसी गुनाहनुदा जिंदगी के हकदार ठहराए जाते हैं। कलीतियों की कलीसिया 2 बाब 20वीं आयत में पालूस रसूल जो है फरमाते हैं कि मैं मसाया के साथ मसलूब हुआ हूं। अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसाया मुझ में जिंदा है। मैं अब जो करूंगा, जो जिस्म में ये जिंदगी गुजारूंगा, वो मसाया के कहने के मुताबिक गुजारूंगा। अगर आपकी जिंदगी मसाया के कहने के मुताबिक, उनके हुक्मों के मुताबिक, कलाम खुदा के में जो अहकाम दर्ज हैं उनके मुताबिक नहीं गुजर रही, तो जान लीजिए आप मसाया के साथ मसलूब हुए ही नहीं। मसाया आपके अंदर सुकूनत कर ही नहीं रहे। आप झूठे ऊंटों से मसाया का नाम लेते हैं, आप झूठे ऊंटों से मसाया की प्रस्तिश करते हैं। कलाम खुदा हमें बयान करता है कि जब आपने इकरार किया, जब आपने बपतिस्मा लिया, तो आप उस बपतिस्मे की वजह से अपनी पुरानी जिंदगी को दफन करते हैं और एक नए जिंदगी में दाखिल होते हैं। उस जिंदगी में जिसमें आप हैं तो इस वक्त जिस्म की हालत में, लेकिन उस जिस्म में मसाया सुकूनत करते हैं। और अगर मसाया सुकूनत करते हैं तो आप जिस्मानी ख्वाहिशात के ताबे नहीं ठहरे, बल्कि आप रूहानी ख्वाहिशात के ताबे ठहराए जाएंगे। पालूस रसूल बयान करता है कि हमें इस नई जिंदगी में जब हम मसाया को कबूल करते हैं, मसाया हमारे अंदर सुकूनत करते हैं, तो खुदा हमसे खुश होते हैं। हम पालूस रसूल की मार्फत सीखते हैं कि वो फरमाते हैं कि हमें ऐसा मिजाज रखना चाहिए जैसा मसीह का मिजाज था। पालूस रसूल कहते हैं मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद बन गया। हमें उस वक्त तक कामयाबी हासिल नहीं हो सकती, हमें उस वक्त तक जो से उम्मीद हमारी जो सी है वो परवान नहीं चढ़ सकती जब तक हम अपनी कोशिशों से हुक्मों पर अमल करने की जुस्तजू करेंगे। हमें बहुत जरूरी है बपतिस्मा जो सा है ये इसीलिए इसके साथ तोहफा मुंसलिक है। अगर बपतिस्मा के साथ तोहफा ना होता तो ये इकरार आपको उस गुनाह के अंदर वापस ले चलता। ये वो बपतिस्मा का इकरार है जिसके वसीले से आपको खुदाए कदूस ने तोहफा दिया। उन्होंने ये महसूस किया, उन्होंने ये जाना कि ये मेरा बंदा अब इकरार कर रहा है, इसे मदद की जरूरत है। और इसलिए मसाया फरमाते हैं कि मैं जाता हूं और तुम्हें बेयारो मददगार नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूं जो तुम्हें लेकर चलेगा। वो अपनी तरफ से कुछ ना कहेगा, बल्कि जो कुछ उसे सिखाया जाएगा वही वो बयान करेगा। हमें जरूरत है सक्सीड होने के लिए, हमें जरूरत है कामयाबी हासिल करने के लिए कि उस रूह कुदस के ताबे हों। और रूह कुदस के ताबे होने के लिए जरूरी है आपका इकरार, और इकरार आप बपतिस्मे के वक्त करते हैं। कलाम खुदा बपतिस्मा की अहमियत को बयान करता है, इसीलिए बार बार जो सा है ये बयान किया गया है कि जब आपने खुदा के कलाम को सुन लिया, पढ़ लिया, कबूल कर लिया, एहसास कर लिया कि आपसे गुनाह सरजद हुआ है, तो आपको उस एहसास के नतीजे में तौबा की तरफ जाना होगा। तौबा आप जब करते हैं तो उसके अंदर आप इकरार करते हैं जिसमें आप बपतिस्मा ले रहे होते हैं। इसलिए ये आपकी रूहानी जिंदगी का आगाज ठहरता है, क्योंकि रूहानी जिंदगी एक नई जिंदगी है जिसके अंदर मसाया जो है वो सुकूनत करते हैं। और सुकूनत उस वक्त करते हैं जब खुदा का रूह आपके अंदर बसता है। कलाम खुदा के अंदर हम ये जान रहे हैं
کہ اس روح کے بغیر ہم نئی زندگی کو نہیں بسر کر پائیں گے. ہمیں اس روح کو اپنے اندر جو ہے داخل ہونے کی اجازت دینی ہوگی، اور اس اجازت میں اور آپ اسی وقت دیتے ہیں جب آپ بپتسمے میں اقرار کرتے ہیں. تبھی یہ روح جو خدا کی طرف سے ہے وہ آپ کے لیے ہے، وہ آپ کے لیے بھیجا جاتا ہے. ہمیں کس طرح یہ پتا چلے کہ جو مسیح کا فالوور ہے، جو مسیح کا شاگرد ہے، یہ پاک روح سے کس طریقے سے لے کر چلتا ہے؟ ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ اس روح کے بغیر جو ہماری زندگی ہے وہ پرانی زندگی کی طرح ہی بسر ہوتی ہے. ہم سے گناہ پہ گناہ سرزد ہوتے ہیں. ہمارا وہ جو ایک ریلیشن شپ ہے خدا کے ساتھ، ایک رابطہ ہے، ایک رشتہ ہے، وہ استوار نہیں ہو پاتا، وہ مضبوط نہیں ہو پاتا. نہ ہی ہم جب وہ رشتہ استوار ہوتا ہے تو ان کے بچہ کہلانے کے حقدار ٹھہرتے ہیں. ہم ان کے بچے کہلانے کے حقدار اسی صورت میں ٹھہرتے ہیں اگر یہ رشتہ استوار ہوتا ہے. اور یہ رشتے کے استواری کے لیے، اس رشتے کی جون سی مضبوطی کے لیے، اس رشتے کو جون سا ہے ٹھہرنے کے لیے پاک روح کا ہونا جون سا ہے ضروری ہے. پاک روح جون سا اس کو ہم سیکھ رہے ہیں کہ یہ پاک روح کا تحفہ جو بپتسمے کے ذریعے آپ تک پہنچتا ہے، آپ کی مدد کرتا ہے. یہ کیا آپ کے جو ہے کس طریقے سے اس شاگرد کو جو نئی زندگی میں داخل ہوا ہے لے کر چلتا ہے. بہت سارے لوگ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ بپتسمے کے ذریعے سے جب روح القدس انہیں ملتا ہے تو روح القدس انہیں جون سا ہے وہ گناہ سے روکے گا. روح القدس آپ کو گناہ کرنے سے نہیں روک سکتا. روح القدس زبردستی نہیں کرتا. روح القدس آپ کو کھینچتا نہیں ہے. روح القدس آپ کو جون سا ہے لے کر چلتا ہے. روح القدس آپ کی رہنمائی کرتا ہے. روح القدس آپ کو گناہ کی پہچان کرواتا ہے. روح القدس آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جو کچھ آپ کرنے لگے ہیں یہ شیطان کی طرف سے آزمائش ہے. اس آزمائش میں مت پڑنا، اور آپ کو گناہ کرنے کی ترغیب جو شیطان کی طرف سے دی گئی اس سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ روح القدس کبھی بھی کسی کو بھی جو ہے نہ ہی ڈرائیو کرتا ہے، نہ ہی ڈریگ کرتا ہے، نہ ہی پش کرتا ہے، بلکہ روح ہمیں لیڈ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. وہ ہمیں گناہ سے جو ان سے ہے وہ بچاتا نہیں بلکہ گناہ کی پہچان کرواتا ہے. گناہ کی پہچان کروانے کے نتیجے میں ہم گناہ سے خود بچتے ہیں. کلام خدا جو ان سے ہے ہمیں بیان کرتا ہے کہ یہ ہمیں مجبور نہیں کرتا، کیونکہ اگر یہ مجبور کرتا تو خدا کو روح القدس بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. خدا وہیں سے آپ کو جو ان سے اپنے زبان کی جنبش سے ہی جو ان سے آپ کو جو ہے گناہ سے روک سکتے تھے. خدا نے آپ کو چوائس دی ہے. روح القدس آپ کی مدد کے لیے دیا گیا تاکہ آپ کو گناہ کی پہچان کروا سکے، تاکہ آپ گناہ نہ کریں اور اس ابدی موت کے حقدار نہ ٹھہریں. ہم نے سیکھا کہ روح القدس جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے. ہم نے یہ سیکھا کہ یہ روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے. ہم دیکھیں گے کہ یہ روح القدس ہماری رہنمائی کس طریقے سے کرتا ہے. ہم سیکھتے ہیں کہ یہ روح القدس ہماری رہنمائی جو ہے ہمارا ملاپ جو خدا کے ساتھ ہے اس کو قائم رکھتا ہے. ہمارے دماغ کو، ہماری سوچ کو، ہمارے خیال کو جو ہے خدا کے خیال کے تحت کرتا ہے. یہ ہمارے دماغ کے ساتھ، ہمارے خیال کے ساتھ، ہمارے سوچ کے ساتھ ملتا ہے اور اس کو، اس رشتے کو جو خدا کے ساتھ جڑا ہے وہ قائم رکھتا ہے. ہم پہلا یوحنا 3 باب کی 24ویں آیت میں آئیں گے. پہلا یوحنا عمومی طور پہ جیسے کہ بارہا دفعہ ہم نے سیکھا ہے
यूहन्ना कहा जाता है। यूहन्ना लफ्ज नहीं, योखनान लफ्ज है। ये इब्रानी ज़बान में है और उनका नाम इब्रानी ज़बान में है, और हमारा कोई इख्तियार नहीं कि हम वो नाम जो नबियों, रसूलों, शागिर्दों को पाक नविश्तों में दिया गया है, हम उनका अपनी ज़बान की सहूलत से, अपनी कम अकली, कम समझी की वजह से नाम बिगाड़ें। पहला योखनान, हम 30 बाब की 24वीं आयत का मुतालिया करते हैं। कलाम खुदा से हम सीखते हैं, और जो उनके हुक्मों पर अमल करता है वो इसमें और ये उसमें कायम रहता है, और इसी से यानी उस रूह से जो उन्होंने हमें दिया है हम जानते हैं कि वो हम में कायम रहते हैं। रूह जो है वो आपकी मदद कर रहे हैं, रूह आपको रहनुमाई कर रहे हैं, रूह आपको लीड कर रहे हैं। वो किस तरीके से लीड कर रहे हैं, किस तरीके से रहनुमाई कर रहे हैं, वो कैसी मदद फराहम कर रहे हैं। वो मदद फराहम कर रहे हैं, वो हमारी सोच को, हमारे दिमाग को, हमारे ख्याल को उस खुदाई कदूस के ताबे करते हैं, ताकि हम जो सा है उस खुदाई कदूस के साथ अपने उस रिश्ते को इस्तवार कर सकें और उन्हें जान सकें। और इसीलिए यूहन्ना नबी जो है वो फरमाते हैं, और जो उनके हुक्मों पर अमल करता है वो इसमें और ये उनमें कायम रखता है, और इसी से यानी उस रूह से जो उन्होंने हमें दिया है हम जानते हैं कि वो हम में कायम रहते हैं। लोग, आज एक क्वेश्चन किया गया और कहा गया कि हमें किस तरह पता चलता है कि रूह हमारे अंदर मौजूद है। कलाम आपको बताता है कि रूह आपके अंदर मौजूद है। कलाम आपको सिखाता है कि रूह के वसीले से आप जानते हैं कि खुदा का रूह आपके अंदर बस है, खुदा आपके अंदर सुकूनत करता है। हम जो उनसे देखते हैं कि जब खुदा कदूस हमारे अंदर बसते हैं, जब खुदा का पाक रूह जो है हमें लेकर चलता है, हमारी रहनुमाई करता है, तो रूह का जो असर है वो हम पर होता है, हमारे दिमाग पर, हमारे ख्याल पर, हमारी सोच पर, और इससे हम गुनाह से बचते हैं। गुनाह से रूह हमें रोक नहीं रहा, गुनाह करने के लिए हमें जोर नहीं दे रहा। गुनाह जो सा है वो हमें उसकी पहचान करवाता है, हमारी सोच को, हमारी दिमाग को, हमारे ख्याल को खुदा कदूस के ताबे करता है ताकि हम गुनाह से बच सकें। हम जो सा है एक और हवाले में आएंगे। हम यूहन्ना नबी की किताब 16वें बाब की 13वीं आयत का मुतालिया करेंगे। यूहन्ना नबी की किताब 16वां बाब और 13वीं आयत। कलाम खुदा हमें यूं बयान करता है, यानी जब वो यानी रूहे हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। हमने देखा कि रूह किस तरीके से हमारी रहनुमाई करता है। ये रूह आपको मिला है आपके इकरार के वसीले से। बहुत जरूरी है कि आपके अंदर खुदा का रूह हो, और खुदा का रूह ही आपको गुनाह की पहचान कराकर गुनाह से बचा सकता है। और जिसमें खुदा का रूह नहीं वो खुदा से दूर है, उसके ख्यालात, उसकी सोच खुदा किताबें नहीं ठहरती, और वो शैतान के निर्गे में आता है और शैतानी काम उससे सरजद होते हैं जो खुदा की दुश्मनी है। आपने देखा
کہ یہ روح جون سا ہے، جب یہ آپ کے اندر سکونت کرتا ہے، یہ تحفہ آپ کو بپتسمے کے ذریعے ملتا ہے، تو کلام خدا یوحنا نبی کی معرفت فرماتا ہے یہ آپ کو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے، یہ آپ کو وہ انڈرسٹینڈنگ، وہ بھید، وہ حکمت، وہ وزڈم، وہ کلام کا پرپز آپ کو سکھاتا ہے۔ روح آپ کو لیڈ کرتا ہے، آپ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ سچائی سے واقف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم ایک اور حوالے میں آتے ہیں، پہلا کرنتھیوں 2 باب اس کی 9 سے 11ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ پہلا کرنتھیوں 9 باب پہلا کرنتھیوں 2 باب اور اس کی 9 سے 11ویں آیت۔ کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے، بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیں۔ لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلے سے ظاہر کیا، جو نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئی۔ خدا کے بھید، خدا کی باتیں، خدا کے مقصد، کلام خدا کو پڑھ لینا، سن لینا کافی نہیں جب تک اس کی سمجھ نہ دی جائے۔ کلام خدا پالوس رسول کی معرفت ہم سے مخاطب ہے، جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، وہ بھید جو نہ آپ کی آنکھ دیکھ پاتی، نہ کان سے جان پاتے، سن پاتے، نہ آپ کے دل میں اس کا خیال آتا، وہ یہ سب باتیں، سچائی کی باتیں خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کی۔ پالوس رسول فرماتے ہیں، لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلے سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتے ہیں۔ کلام خدا ہمیں بیان کرتا ہے کہ ہم کس طریقے سے روح ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں وہ خدا کے بھید، خدا کی حکمت، خدا کی باتیں، ان کی سمجھ، ان کی سیکھ روح کے وسیلے سے ملتی ہے۔ اس لیے آپ بارہا دفعہ کلام خدا کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن اس کی سمجھ آپ تک نہیں پہنچ پاتی، کیونکہ خدا کا روح آپ کے اندر نہیں ہوتا۔ آپ کو خدا کے کلام کی باتیں، خدا کے بھید کی باتیں جو خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کی ہیں، وہ روح کے وسیلے سے ملتی ہیں۔ اسی لیے کلام خدا کہتا ہے، مسیح فرماتے ہیں کہ باپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرے، کیونکہ جب آپ روح سے پرستش کرتے ہیں تو تب آپ کا خیال، آپ کا دماغ، آپ کی سوچ خدا کے تابع ٹھہرتی ہے۔
خدا کی روح کے بغیر آپ خدا کی حکمت کی باتیں، خدا کے بھید، خدا کا کلام نہیں جان سکتے۔ اسی لیے جنہیں افسوس خدا کی روح نہیں ملی، وہ خدا کے بھیدوں سے ناواقف ہیں۔ ان کے لیے کلام کی باتیں بے وقوفی کی باتیں ٹھہرتی ہیں۔ ہم اس کی 14ویں آیت میں آتے ہیں۔ کلام خدا ہمیں بیان کرتا ہے، مگر نفسانی آدمی وہ جس میں روح نہیں، جو بپتسمے کے مرحلے تک پہنچا ہی نہیں، جو اقرار کے منبر پر آیا ہی نہیں، اس سے خدا کا روح ملا ہی نہیں، اس کے لیے کلام خدا پہلا کرنتھیوں 2 باب اس کی 14ویں آیت میں بیان کرتا ہے، مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں، اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بچپن سے کلام دیا جا رہا ہے، بچپن سے کلام سنا جا رہا ہے، بچپن سے کلام پڑھا جا رہا ہے، کیوں اس کی حکمت، اس کی سمجھ عنایت نہیں ہوئی؟ کیونکہ آپ روح کے حقدار ہی نہیں تھے، آپ کے اندر روح موجود ہی نہیں تھا۔ اگر روح موجود ہوتا تو خدا کی باتیں، خدا کے بھید جو آنکھوں نے نہیں دیکھے، جو کانوں نے نہیں سنے، جو دل میں نہیں آئے، آپ تک پہنچ پاتے اگر روح موجود ہوتا تو۔ جب روح ہی موجود نہیں، جب خدا کا روح القدس ہی نہیں ملا، تو یہ خدا کے کلام کی باتیں، خدا کی سچائیاں بے وقوفی کی باتیں ٹھہرتی ہیں۔ اور اسی لیے جب آپ خدا کا کلام پیش کرتے ہیں، خدا کی باتیں، اس خدا کے بھید کو جو آپ تک پہنچا ہے وہ بیان کرتے ہیں، تو بیشتر لوگ جو روح سے خالی ہیں وہ اسے قبول نہیں کرتے، کیونکہ وہ نفسانی آدمی ہیں، ان کے نزدیک یہ روح کی باتیں بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ کلام خدا ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ ہمیں سیکھنے کو وقت نہیں، کاش ہم اپنا وقت خدا کے کلام کے لیے نکالیں اور سیکھیں کہ کیوں خدا کے کلام کی باتیں بعض لوگوں کے لیے تو انہیں سمجھ آتا ہے اور ان کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، اور بعض لوگ اسے بے وقوفی کی باتیں گردانتے ہوئے کنارہ کشی کرتے ہیں۔ ہر سوال کا جواب کلام خدا دیتا ہے۔ روح آپ کی رہنمائی کرتا ہے، روح آپ کو خدا کے ساتھ جوڑتا ہے، روح آپ کو اس خدا کے حکموں کی پہچان کرواتا ہے تاکہ آپ گناہ نہ کریں۔
روح آپ کو خدا کے بھید کی باتیں سکھاتا ہے. جس کے اندر روح نہیں اس کے اندر نفس کی خواہشات موجود ہیں، وہ نفس کے تابع ہیں. روح آپ کو تقویت دیتا ہے، روح آپ کو لے کر چلتا ہے، روح آپ کو گھسیٹتا نہیں، دھکے نہیں دیتا، زبردستی نہیں کرتا. روح آپ کی رہنمائی کرتا ہے، وہ آپ کا مددگار ہے، وہ آپ کو تقویت پہنچانے والا ہے تاکہ آپ خدا کو پہچانیں، اسے ٹٹول کر پائیں. وہ ہماری کمزوری میں ہمارا مددگار ہے. ہم رومیو کے خط 8ویں باب میں آتے ہیں اور 26ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں. رومیو کا خط 8واں باب 26ویں آیت. کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور پر ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا. روح آپ کو دعا کرنا سکھاتا ہے. کس طرح ہم نے سیکھا کہ ہمارے ذہن کو، ہمارے خیال کو، ہماری سوچ کو خدا کے تابع کر دیتا ہے. اور جب ہم خدا کے تابع ہو جاتے ہیں تو خدا کے روبرو ان کے مقدس میں بے خوف ہو کر داخل ہوتے ہیں. ہمارے منہ سے جو دعائیں نکلتی ہیں، جو شکر گزاریاں نکلتی ہیں، جو مناجاتیں، جو التجائیں نکلتی ہیں، روح ان میں ہماری مدد کرتا ہے. جس میں خدا کا روح نہیں، نہ ہی اس نے خدا کو جانا، نہ ہی خدا کے کلام کے بھید اس تک پہنچے. مسیح کہتے ہیں کہ ایمان سے جو کچھ مانگو یقین رکھو کہ وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. ہم مانگتے ہیں، ہمارا یقین نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے اندر روح ہی نہیں. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ مانگنا کیسے ہے. پالوس رسول رومیو کی کلیسیا کو سکھاتے ہیں. کلام خدا پالوس رسول کی معرفت ہمیں سکھاتا ہے کہ بپتسمہ کیوں ضروری ہے، اقرار کیوں ضروری ہے، تاکہ خدا کا روح ہمارے اندر موجود ہو، تاکہ ہمیں دعا کرنا وہ سکھائے. ہماری مناجاتیں، ہماری التجائیں، ہماری درخواستیں، ہماری شکر گزاریاں اس روح کے وسیلے سے ممکن ٹھہرے. یقین رکھیں، خدا جو کہتا ہے، خدا نے جو کہا ہے وہ سچا اور برحق ہے. مسیح جو کہتے ہیں ایمان سے مانگو اور یقین رکھو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. روح آپ کو سکھاتا ہے کہ یہ ہر ناممکن چیز ممکن ہے خدا کے لیے. خدا کا روح تو بسا ہو تم نے.
ہم فلپیوں کے خط چوتھے باب میں آتے ہیں اور 13ویں آیت، بے شمار حوالے ہیں فلپیوں کا خط چوتھا باب اور 13ویں آیت۔ کلام خدا میں بتاتا ہے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ کون آپ کو طاقت بخشتا ہے؟ خدا کا روح۔ خدا کا روح آپ کی تقویت کرتا ہے۔ کس نے دیا؟ خدا نے دیا۔ آپ خدا میں سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھید، یہ سمجھ اسی وقت آپ کو حاصل ہوگی۔ کلام میں خدا بیان کرتا ہے، جو نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ دل میں آئی، لیکن خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے یہ سب تیار کی ہیں۔ اور یہ روح آپ کو سکھاتا ہے، یہ روح آپ کو بتاتا ہے۔ روح کی اہمیت کو آج تک کبھی سیکھا ہی نہیں گیا، جانا ہی نہیں گیا۔ اگر آپ کو روح کی اہمیت کا اندازہ ہوتا کہ یہ کتنا اہم ہے آپ کے لیے، آپ کی روحانی زندگی کے لیے، تو آپ پالوس رسول نے، پطرس رسول نے، رسولوں نے جو کلام خدا میں ہمیں ہدایت کی ہے، اب اٹھ، دیر کیوں کرتا ہے؟ اٹھ اور بپتسمہ لے، تاکہ خدا کا روح تجھے مل سکے اور تیری رہنمائی کر سکے۔ میرے اور آپ کے مسیح متتیہ رسول کی معرفت فرماتے ہیں، مرکز رسول کی معرفت فرماتے ہیں کہ انسان سے جو چیز انسان سے ممکن نہیں، خدا سے وہ ممکن ٹھہرتی ہے۔ آپ نے فلپیوں کے خط میں دیکھا، کلام خدا نے آپ کو سکھایا کہ جب یہ خدا کا روح آپ کے اندر ہوتا ہے، ہر چیز آپ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ روح نہیں آپ کے اندر تو آپ محض انسان ہیں، اور جب آپ انسان ہیں تو میرا اور آپ کا نجات دہندہ فرماتے ہیں کہ جو چیز انسان سے ممکن نہیں، وہ خدا سے، صرف خدا سے ممکن ٹھہرتی ہے۔ ہمیں یہ سیکھنا ہوگا، ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ سچائی جاننے کے بعد، کلام خدا کو سننے کے بعد، اسے قبول کرنے کے بعد، گناہ کا احساس کرنے کے بعد، توبہ طلب کرنے کے بعد، اقرار کے نتیجے میں جو ہمیں بپتسمے کے وقت مہیا ہوتا ہے، ہمیں اپنی نئی زندگی کو جاننا ہوگا، سیکھنا ہوگا، گزارنا ہوگا۔
یہ نئی زندگی اس اقرار کے نتیجے میں جو آپ کو ملی ہے، جو پرانی زندگی بپتسمے کے وقت آپ نے مسیح کے ساتھ دفن کی ہے، اب آپ جسم میں زندہ نہ رہے بلکہ مسیح آپ کے اندر زندہ ہے۔ ہمیں اس نئے زندگی میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، اور اس تبدیلی کے لیے ہمیں اس پاک روح کو حاصل کرنا ہوگا۔ آپ کو کسی بھی صورت کلام خدا کو جاننے کے بعد، اس کو قبول کرنے کے بعد واپسی اختیار نہیں کرنی، بلکہ آگے بڑھتے چلے جانا ہے تاکہ آپ اقرار کر سکیں، تاکہ آپ اس تحفے کو، اس ریوارڈ کو جو خدا کا روح القدس ہے، جو آپ کو لیڈ کرے گا اس نئی زندگی میں، تاکہ آپ خدا کے ساتھ، آپ کی سوچ، آپ کی خیال، آپ کے ارادے ان کے تابع ٹھہر سکیں، آپ گناہ سے بچ سکیں، آپ خدا کے بھیدوں کو جان سکیں، آپ ہر چیز کو جو انسان کے لیے ممکن نہیں، اس خدا کے روح کے ذریعے سے ممکن ٹھہرا سکیں۔ آپ کو بڑھنا ہوگا، آپ کو اس روح کے وسیلے سے آپ کی زندگی جون سی ہے وہ تبدیل ہو چل جائے گی، آپ کی زندگی کے پھل جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے۔ ہم گلتیوں 5 باب کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ جو زندگی کے نئے پھل ہیں وہ آپ کو کیسی زندگی گزارنے کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ ہم 5ویں باب کی 22ویں اور 23ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی آپ کی زندگی جب یہ روح آپ کے اندر موجود نہیں تھا، 19ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں اس وقت آپ جسم کے تابع تھے، اپنی خواہشات کے تابع تھے۔ کلام خدا بیان کرتا ہے آپ کی زندگی کے اندر کیا چیزیں موجود تھیں۔ آپ جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، بدعتیں، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند یہ آپ کے اندر موجود تھیں۔ اور کلام خدا بیان کرتا ہے ان کی بابت تو میں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہت کے وارث نہ ہوں گے۔ آئیں ہم خدا کے کلام کو جو سننا ہے، جو قبول کیا ہے، جو معافی کی طرف بڑھے ہیں، اس فضل کو بیکار نہ ہونے دیں، اس اقرار کو ضائع نہ ہونے دیں، اس روح کو جو ہمیں اس کے وسیلے سے، اس اقرار کے ذریعے سے ملتا ہے، اسے اپنی زندگی میں کام کرنے دیں اور پھلدار کہلائیں۔ 22ویں اور 23ویں آیت آپ کی اس روح کے پھلوں کو بیان کرتی ہے۔ کلام خدا فرماتا ہے مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی روحانی زندگی بسر کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنے
नफसानी जिस्म से आज़ादी हासिल कर सकते हैं। किस तरीके से एक रूहानी ज़िंदगी का आगाज़ मुमकिन ठहरता है। हम पतरस रसूल की मार्फत कलाम खुदा को सीखते हैं। दूसरा पतरस पहला बाब, दूसरा पतरस पहला बाब और इसकी आयत का जो हम मुतालिया करेंगे, तीसरी आयत से हम देखेंगे कलाम खुदा बयान करता है, क्योंकि उनकी इलाही कुदरत ने वो सब चीज़ें जो ज़िंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक हैं हमें उनकी पहचान के वसीले से अनायत की, जिन्होंने हमको अपने ख़ास जलाल और नेकी के ज़रिए से बुलाया। खुदा की बुलाहट आप तक पहुंची। चौथी आयत बयान करती है, जिनके बायस उन्होंने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीले से तुम उस खराबी से छूट कर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। जिस्मानी जिंदगी से रूहानी जिंदगी इस बुलाहट के नतीजे में, उसे कबूल करने के नतीजे में मुमकिन ठहरती है। पांचवी आयत बयान करती है, बस इसी बायस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज्यादा भी होती जाएं तो तुमको हमारे खुदावंद यहोवा शाह मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देंगी। जब आपकी जिंदगी नफसानी से, नफ्स के ताबे से रूहानी जिंदगी रूह के ताबे में चेंज होती है तो ये चीज़ें आपके अंदर तब्दील हो जाती हैं। और जब ये आपके अंदर आ जाती हैं तो हमने कलाम खुदा से सीखा कि आपके अंदर मसाया सुकूनत करते हैं। आप मसाया को जानना शुरू करते हैं। आपकी दिमाग, आपके सोच, आपके ख्यालात खुदा के ताबे ठहरते हैं। आप गुनाह को पहचानना शुरू करते हैं और गुनाह से आप दूरी इख्तियार करते हैं। आप खुदा की सच्चाई को जानते हैं। आपके अंदर ये सच्चाई परवान चढ़ती चली जाती है और इस सच्चाई के नतीजे में खुदा के भेद, खुदा का इल्म, खुदा के समझ जो अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए जो उन्होंने मुकर्रर की है वो अनायत होती है। और इसीलिए पतरस रसूल फरमाते हैं, पस 10वीं आयत में, पस आए भाइयों अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे, बल्कि इससे तुम हमारे खुदावंद और मुनज्जी यहोवा शाह मसीह की अब्दी बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाओगे। आपकी रूहानी जिंदगी का आगाज आपके इकरार से होता है। आपके इकरार के नतीजे में खुदा का रूह आपके अंदर सरायत करता है। खुदा का रूह आपको लीड करता है, आपकी रहनुमाई करता है। आए हम अपने इस इकरार को जो बपतिस्मे के वक्त किया जाता है इसे ज़ाया ना होने दें, बल्कि इस रूह को बखुशी कबूल करते हुए खुदा के भेदों को जो न आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, ना दिल में आया, जान सके। खुदाए कदूस हम सबको अपने पाक रूह के वसीले से अपने भेदों की समझ और हिकमत इनायत फरमाए। आमीन।